ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ ہم صرف اور صرف مسلمانوں کی اندرونی اصلاح کی طرف یا آپس کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے رہنے کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں. لیکن آج جو باتیں ہم نے عرض کرنی ہیں ان باتوں کا تعلق ہماری اپنی اصلاح اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ بھی ہے، اور اس سے زیادہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ دوسری دنیا کو، غیر مسلم اقوام کو، پورے عالم انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی طرف بلایا جائے، کلمہ اسلام ان تک پہنچایا جائے. دیکھیے، اگر آپ امریکہ میں رہتے ہوتے تو وہاں غیر مسلموں کو جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام آپ نے پہنچانا تھا، یا آپ برطانیہ میں ہوتے، چین میں ہوتے، کسی بھی غیر مسلم ملک کے اندر اور غیر مسلم اکثریتی علاقے میں اگر آپ ہوتے تو تھوڑا غور کر لیں، وہاں آپ کا اسلام کی تعلیمات پھیلانے اور دین کی تبلیغ کرنے کا انداز پاکستان کی نسبت مختلف ہونا تھا. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی، جو بات آپ یہاں کرتے ہیں وہ بات آپ امریکہ میں نہیں کر سکتے. جس چیز کی امریکہ میں ضرورت ہے اس چیز کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہ ہر علاقے کے لحاظ سے ضروریات، حکمتیں اور مصلحتیں بدلتی رہا کرتی ہیں. جو بندہ ان مصلحتوں اور ضرورتوں کو اور حکمتوں کو نہیں سمجھتا وہ دین کا صحیح اور کامل مبلغ نہیں بن سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ آج آپ تکلیف کر کے یہ ایک تصور ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی غیر مسلم کمیونٹی علاقے میں مسلمان کی حیثیت سے آپ نے تقریر کرنی ہوتی یا کوئی تقریر آپ کو سننا پڑتی تو آپ کتنے حوصلے اور ہمت سے کام لیتے. اگر میں یہ تقریر ایسی کروں جو غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے کام کی تو ہو، خود آپ جو پہلے مسلمان بن چکے ہیں آپ اس میں اپنے مطلب کی کوئی خاص بات محسوس نہ کریں تو یہ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ سمجھ نہیں آ رہی میری باتیں؟ بھائی، میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں ایسی تقریر کروں جو آپ ادھر نور بشر کی باتیں سنتے رہتے ہو کہ نہیں، حاضر ناظر بھی سنتے رہتے ہو، علم غیب بھی سنتے رہتے ہو، میلاد بھی سنتے رہتے ہو، نعرے رسالت کے بھی لگاتے رہتے ہو، اور تو منکر ہے تو نہیں لگانا نعرہ، یہ بھی کہتے رہتے ہو، سنتے بھی رہتے ہو. اس قسم کی چٹپٹی باتیں تو یہاں سنتے رہتے ہو. یہ باتیں ہمیں آتی بھی ہے. آپ کا خون گرم کرنے کے لیے یہ باتیں میں کر بھی سکتا ہوں. لیکن یہ باتیں ہم اپنی پبلک کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو پہلے ہزاروں مرتبہ بتا چکے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں ایسی تقریر کروں جو غیر مسلموں کو، کافروں کو مسلمان بنانے کا کام دے تو وہ تقریر آپ کو وارا ہے یا ڈھیڑ پیڑ چھڑ جائے گی؟ آپ کو وارا ہے. ہوں میں گل کی تو ہوں مرے نہ بولے رہے. پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ میں نے جو چٹپٹیاں آپ سننے کے عادی ہیں نا وہ میں نے نہیں ماری تھی. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ کافر کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو پھر اس قسم کی تقریر اگر میں کروں تو برداشت کرو گے؟ انشاءاللہ ہے، کہو انشاءاللہ. میں نے اس لیے پہلے تمہید باندھی ہے کہ ایک تصور جما لیں کہ امریکہ میں ہم نے تبلیغ کرنی ہو تو ہمارا مبلغ، ہمارا مولوی، ہمارا پیر فقیر، جو بھی اس کو ہم مذہبی لیڈر مانتے ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھ کے غیر مسلموں کو جب تبلیغ کرے گا تو وہ کون سی بات کرے گا؟
چین والوں کو بات سمجھائے گا تو کیسی بات سمجھائے گا، برطانیہ والوں کو، انڈیا والوں کو بات سمجھائے گا تو کیسی بات سمجھائے گا۔ وہ باتیں آج ہم نے کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا صرف پاکستان تک محدود نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دائرہ شرق سے لے کے غرب تک وسیع ہے۔ مسلمانوں، ہمیں افسوس ہے ہمارے پینڈو پنے پر، ہمارے بدھو پنے پر کہ ہم کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے ہیں، باہر جھانکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میری تقریر کے دوران میری تقریر اتنی گرما گرم ہوتی ہی نہیں ہے۔ آج اگر نعرہ لگانا پڑ جائے، کسی کو جوش چڑھے، تو نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت آج یہ نعرے جائز ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ آج ان کی جگہ پہ میں ایک اور نعرہ بتا رہا ہوں۔ نعرہ لگانے والا کہے گا لا الہ الا اللہ، اور آپ جواب دیں گے محمد الرسول اللہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ کافروں کو یہی پیغام دینا ہے نا ہم نے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ میں نے خطبے میں یہی پڑھا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی وہ ذات ہے۔ کون سی ذات؟ اللہ کی ذات۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا ہے۔ رسول کس کی طرف بھیجا ہے؟ بشیر کالونی والوں کی طرف یا عزیز کالونی والوں کی طرف؟ یہ دونوں حدیں غلط ہیں۔ پوری کائنات کی طرف بھیجا ہے۔ جب پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ہمارے محبوب، تو پوری کائنات تک حضور کا پیغام جانے دو نا، ایسی بات ہونے دو جس سے حضور کا پیغام پوری کائنات تک پہنچتا ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا محبوب اس ہدایت کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ کیا کر دے؟ تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو بھائی جی، اس اسلام کو ہندوستان پر غالب ہونے دو، چین پر غالب ہونے دو، برطانیہ میں اس کو چھا جانے دو، اور امریکہ کے اوپر اس کو مسلط ہو جانے دو۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہماری بھیجی ہوئی، دی ہوئی، عطا کی ہوئی ہدایت کو تمام دینوں پر میرا محبوب غالب کر کے دکھا دے۔ انشاءاللہ آج ہم دکھائیں گے کہ یہ اسلام دوسرے تمام دینوں پر غالب کیسے ہے۔ حضور نے اس کو غالب کر کے دکھایا ہے، تو کیسے دکھایا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی ذات کافی شافی گواہ ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ والذین معہ، اور اس کے ساتھی، محمد کے جو اس کے ساتھ والے ہیں، حضور کے ساتھ والے، حضور کے صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔
جتنا میں نے قرآن پڑھا تھا اس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے قرآن کے ان جملوں کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رسالت کے ساتھ ہے. آج صرف نور بشر اور میلاد کے مسئلے ڈسکس نہیں ہوں گے. اس رسالت مصطفیہ کی عالمگیریت اور اس کا تمام دینوں پر غالب ہونا اور غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا، آج ان باتوں پر ڈسکشن ہوگی. صاحب ظرف لوگ، دل گردے والے لوگ، دین کو سیکھنا چاہنے والے لوگ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اپنے اندر سے باہر نکل کر پوری آفاق میں پھیلتی ہوئی دیکھنا چاہنے والے لوگ بیٹھے رہیں. جو لوگ صرف محدود خیال ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، ان سے درخواست ہے کہ میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے اگر جانا چاہیں تو انہیں معافی ہے، کوئی باتیں نہیں بنائے گا، وہ جا سکتے ہیں، لیکن دوران گفتگو برائے مہربانی اٹھنے کی کوشش کوئی نہ کرے. وضو کے لیے پیاس کی غلبے کی وجہ سے یا کسی انسانی حاجت کی وجہ سے اٹھنا پڑ جائے اس کی بھی معافی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بلا وجہ برائے مہربانی نہ اٹھنا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیو ذرا غور کرنا، یہ کیسا نام ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس نام کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. ابھی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا تو بعد کی بات ہے، جس کے اسلام کی ہم دعوت دینے لگے ہیں، جس کی رسالت کا ہم پیغام پہنچانے لگے ہیں، اس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں کسی شخصیت کا یہ نام نہیں تھا، اور جب یہ نام رکھا گیا ہے تو اتنا خوبصورت رکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت نام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈائلاگ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کوئی مائی کا لال بولے، ہمارے ساتھ بحث مناظرہ کرے کہ اس سے خوبصورت نام کسی کا ممکن ہو تو کوئی مائی کا لال آئے اور ثابت کر کے دکھائے. محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، اچھے خصال والا، اعلیٰ خصلتوں والا. کتنا خوبصورت نام. حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتے چلے آئیے، ایک ایک پیغمبر کے نام کے معنی کھنگال ڈالیے. محمد جیسی خوبصورتی اور حسن و جمال کسی نام کے اندر پایا ہی نہیں جاتا. ایک عیسائی مؤلف ہے، اس نے ایک لغت کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے المنجد. اتنی موٹی کتاب ہے، یہ میرے پاس موجود ہے. اس میں وہ محمد کا معنی کرتے ہوئے لکھتا ہے اعلیٰ خصلتوں والا. کیا معنی لکھتا ہے؟ اعلیٰ خصلتوں والا، جس کے خصال اعلیٰ ہو. ایک غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اور محمد کے وہ یہ معنی لکھ رہا ہے. اس کے معنی بتانے کے ہم محتاج نہ تھے، لیکن ایک غیر مسلم اور عیسائی کی تائید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت. اب محمد کے جب معنی ہی یہ ہے اعلیٰ خصلتوں والا، اور کسی اور پیغمبر کے نام میں یہ حسن اور جمال نہیں. عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے چلنے پھرنے والا، بسر اوقات کرنے والا. مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا. ہر پیغمبر کے نام میں حسن ہے، خوبی ہے، اچھا نام ہے.
کسی نبی کسی پیغمبر کے نام میں نقص نکالنا کفر ہے۔ بات تو صرف تقابل کی ہے، جو حسن اور جو جمال اور جو خوبصورتی اور جو کمال محمد میں ہے وہ عیسیٰ میں بھی نہیں ہے، وہ موسیٰ میں بھی نہیں ہے، وہ ابراہیم میں بھی نہیں ہے، وہ یعقوب میں بھی نہیں ہے، وہ موسیٰ میں بھی نہیں ہے، اور وہ اسحاق میں بھی نہیں ہے، وہ لوط میں بھی نہیں ہے، اور وہ نوح میں بھی نہیں ہے۔ کسی اور پیغمبر کے نام میں یہ بات نہیں ہے جو محمد کے نام میں پائی جاتی ہے۔ اب بے شمار کمالات کو گنتے چلے جائیے۔ جب نام ہی محمد رکھ دیا گیا ہے تو پھر کوئی خامی کوئی کمزوری اس نام کے والی ہستی کے قریب کیسے پھٹک سکتی؟ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے نبی کے پاس علم ہے کہ نہیں، ظاہر کا علم ہے کہ نہیں، غیب کا علم ہے کہ نہیں، تو لمبی چوڑی بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سونے کا نام ہی دیکھ لو، محمد۔ اگر محمد کا معنی خوبیوں والا ہے تو علم ہونا ایک خوبی ہے۔ جب علم ایک خوبی ہے تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں، تو علم جو بھی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، اپنے غلاموں کو بشیر کالونی میں سرگودا میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا ثبوت؟ دور بیٹھ کے دیکھنا کمال ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو محمد کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو کمال والا ہو۔ دور بیٹھ کے دیکھنا کمال ہے، اور یہ محمد ہے تو پھر کمال اس محمد میں ضرور پایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہم جیسے ہیں یا اللہ کا نور ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ ہم تو عام لوگ ہیں، اور ہم سے بہتر ہونا اللہ کا نور ہونا ایک خوبی ہے کہ نہیں؟ ایک خوبی ہے۔ اور جب اللہ کا نور ہونا ایک خوبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی محمد ہے، اور محمد کا معنی ہوتا ہے خوبیوں والا، اور جب نور ہونا خوبی ہے اور محمد خوبیوں والا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے اندر نور ہونے والی خوبی ضرور پائی جاتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور محمد کے لفظ سے ہی یہ بات ثابت ہے۔ یہ میں نے 3 خوبیاں آپ کو بتائی ہیں۔ جتنی بھی خوبیاں یاد رکھ لیجئے، جس چیز کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ ہو، اس بارے میں 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہوں، ایک کہتا ہو حضور میں یہ خوبی ہے، دوسرا کہتا ہے حضور میں یہ خوبی نہیں ہے، تو جو نہیں کہتا ہے وہ حضور کو محمد ہی نہیں مانتا، اور جو حضور کی ہر خوبی آنکھیں بند کر کے مانتا چلا جا رہا ہے، سمجھ لو کہ اس بندے نے حضور کو محمد مان لیا ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے خوبیوں والا، جس کی تعریف کی گئی۔ تعریف کمزوریوں پر نہیں ہوتی بلکہ خوبیوں پر ہوا کرتی ہے، کمالات پر ہوا کرتی ہے۔ ہر کمال حضور کا آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جائیے۔ محمد کا لفظ للکار للکار کر کہہ رہا ہے کہ ہر حسن و خوبی کو میرے محبوب کی طرف آنے دو۔ محمد کے ظرف میں ہر رفعت سما سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ نام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف دنیا میں ظاہر ہوتے وقت نہیں رکھا گیا، آپ کا یہی نام پرانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک انجیل میرے پاس موجود ہے، اس انجیل کا نام ہے برنباس کی انجیل۔ کیا نام ہے؟ برنباس کی انجیل، انجیل برنباس، انگریزی میں کہتے ہیں گوسپل آف برنابا، برنباس کی انجیل۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایڈوانس پیشین گوئی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں محمد از ہز بلیسڈ نیم. محمد اس کا خدائی نام ہے. محمد اس کا خدائی نام ہے، اللہ کا رکھا ہوا نام محمد. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انجیل میں. یہ انجیل میرے پاس موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں. اب آگے تھوڑا سا چلے. جو کتاب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن. اب قرآن کے معنی پہ غور کیجئے. ٹھیک ہے، ہندوؤں کی ویدیں بھی ہوں گی، سکھوں کی گرنتھ بھی ہوگی، یہودیوں کی تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، عیسائیوں کی انجیل بھی ہے. ساری کی ساری کتابیں اپنے اپنے دور میں مسلم ہوں گی. بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی نام پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن جیسے حسن و جمال کا نام کسی کتاب کو میسر نہیں. اب تورات کا معنی ہے قانون کی کتاب. یہ تو کوئی بات نہیں، اچھا نام ہے، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں تک وسعت کا تعلق ہے قرآن جیسا حسن اور جمال اس کے اندر نہیں. کیوں؟ قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب. اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب، بلکہ یوں کہہ لیجئے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یہ سب سے زیادہ کا مفہوم بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ جس وزن پر ہے اس کے آخر میں الف نون مبارکے کے لیے زائد لگائے گئے ہیں. تو قرآن کا معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. نازل ہونے سے پہلے قرآن نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہے کہ میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ جو قرآن نے اس وقت ہوتا ہے کہ غیر مسلم اگر دیکھ لے تو اس کا دل دہل جائے. اور قرآن کے ناظرہ پڑھنے والے ان کی مردم شماری بالکل ہی ناممکن ہے. تقریباً ہر مسلمان قرآن شریف کو ناظرہ پڑھتا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اسی زبان میں پڑھا جا رہا ہے. دوسری کتابوں میں یہ حال نہیں ہے. قرآن کا موازنہ کرنے والوں اور مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والوں، سامنے آنے سے پہلے ذرا ہوش کے ناخن لے لینا. تمہاری کتاب ترجمہ ہے، اصل کتاب نہیں ہے. اگر تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی تو اصل عبرانی جس میں نازل ہوئی ہے وہ ہمیں دکھاؤ. عبرانی زبان اس وقت دنیا کے کسی کونے میں بولی نہیں جاتی، جبکہ عربی دنیا کے کونے کونے میں بولی جا رہی ہے اور اسلامی ممالک کے ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے. یہ وہ زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ زبان قیامت تک کے لیے صرف اور نحو عربی گرامر کے ذریعے سے محفوظ کر دی گئی. ہم ریکارڈ کے لیے یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ عربی زبان کی دیکھا دیکھی اب اس سال انگریزی کی صرف اور نحو تیار کی جا رہی ہے. آج سے پہلے انگریزی کی صرف اور نحو نہیں تھی، اب اس کی گرامر عربی صرف اور نحو کی میز پر مرتب کیا جانے کا کام شروع ہوا ہے. پھر یہ تو قرآن کے میں حافظوں کی بات کر رہا تھا اور ناظرہ خانوں کی بات کر رہا تھا. جہاں تک قرآن کی تفسیروں کا تعلق ہے، اس کی تشریحات کتنی کر دی گئی ہیں. تفسیروں کو بھی کوئی انسان گن نہیں سکتا. کسی بندے کے پاس تفسیروں کی حتمی گنتی اس وقت بھی موجود نہیں. جو کہتا ہے میرے پاس ہے
ہمارے سامنے ہے. کوئی مسلمان بھی نہیں جانتا کہ اس دنیا میں قرآن کی تفسیریں کتنی تعداد میں لکھی جا چکی. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کی وہ تفسیریں جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. قرآن کی وہ تفسیر، یہ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کی وہ تفسیریں جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. باقی بے سے، پے سے، تے سے، یہ تک ان حروف سے شروع ہونے والی تفسیروں کے نام کیا کیا ہوں گے اور ان کی تعداد کتنی ہوگی، اس کا کوئی شمار نہیں ہے اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. خود میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، احسن البیان فی علوم القرآن، لیکن میں اس چیز کا، قرآن کی تفسیروں کا احاطہ کرنے میں ناکام رہا. مجھ سے تمام تفسیروں کی گنتی نہیں ہو سکی اور نہ میں آج تک یہ جان سکا ہوں کہ قرآن کی تفسیریں جو لکھی گئی ہیں ان کی ٹوٹل تعداد کیا ہے. تو قرآن نے کہا تھا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوں. تجربے نے ثابت کر دیا، عملی طور پر سامنے آئی بات کہ قرآن واقعی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہمارے رسول کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن. نہ محمد کی کوئی مثال ہے نہ قرآن کی کوئی مثال. جو دین سرکار لائے ہیں اس دین کا نام ہے اسلام. دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. یہ ایسا نام ہے کہ یہ بذات خود دوسرے نام اپنی رفتوں کے ساتھ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن یہ نام بھی وکری شان کا حامل ہے. اسلام کا معنی ہے مان لینا. اسلام کا معنی کیا ہے؟ مان لینا، تسلیم کر لینا، جھک جانا. دیکھیے دنیا کے کسی دوسرے مذہب کا نام اتنا خوبصورت نہیں ہے. عیسائیت ایک مذہب کا نام ہے، یہ ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے. یہودیت ایک مذہب کا نام ہے، یہ بھی ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں مذہب کہہ رہا ہوں تو میں اس لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ غیر مسلموں کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے. یہاں ہمارے اندر مذہب سے مراد کچھ اور لی جاتی ہے. ہندو مت ایک دین ہے جو ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، ہند کی وجہ سے ہندو مت کہلاتا ہے. تاؤزم ایک آدمی ہے، اس کے نام کی طرف منسوب ہے. کنفوشسزم، کنفوشس نامی ایک آدمی ہے، قبل مسیح میں گزرا ہے چین کے علاقے میں، اس کے نام سے وہ مذہب منسوب ہے. بدھ مت یہ ایک مذہب ہے جو مہاتما بدھ کی طرف منسوب ہے. شینٹوئزم یہ بھی ایک مذہب ہے جو ایک خاص انداز سے منسوب کیا گیا ہے. لیکن یہ مذاہب صرف شخصیتوں اور علاقوں کی طرف منسوب ہیں. تمام کے تمام مذاہب کا یہی حال ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے نہ وہ کسی علاقے کی طرف منسوب ہے نہ ہی کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے، بلکہ اس کا معنی ہے مان لینا. اشارہ اس طرف ہے کہ جو بھی چاہے اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، ہر شخص کے لیے اسلام کے دروازے کھلے. ہندوستان کا ہوگا تو ہندو بن سکے گا نا، چین والا تو ہندو نہیں بن سکتا. لیکن اسلام کا لفظ ایسا وسیع لفظ ہے کہ اس کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں. عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں رسول ہوں صرف بنی اسرائیل کا. کس کے رسول ہیں آپ؟ صرف بنی اسرائیل کے رسول ہیں. جو بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا وہ عیسائیت میں داخل نہیں ہو سکتا. حقیقی تعلیم عیسائیت کی یہ ہے.
اب اگر کوئی باہر ٹنگیں پھیلاتا ہے اور اپنی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مسیحی عیسائی تعلیم کے خلاف چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میری تعلیم صرف اسرائیلیوں تک ہے۔ ان سے یہودی بہتر نکلے۔ یہودی آج بھی اپنے دین کی تبلیغ کرنا جائز نہیں سمجھتے، ورنہ یہ اتنی ڈاڈی قوم ہے کہ اگر یہ تبلیغ کریں تو آپ لوگوں کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لکوں لے جان پا، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن یہ خدا کی مار ہے ان کو کہ یہ دین اپنے کی تبلیغ نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی ہونے کے لیے یہودی خون کا ہونا ضروری ہے، جس کا خون یہودی نہیں ہے وہ یہودی نہیں بن سکتا، اس لیے یہ لوگ تبلیغ نہیں کرتے یہودیت کی۔ لیکن اسلام واحد مذہب اور واحد دین ہے جس کا معنی ہی یہ ہے تسلیم کر لینا، گویا جو بھی تسلیم کر لے اس کے لیے اسلام کے دروازے کھلے ہیں، اسلام کی دعوت عام ہے، دائرہ وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد دیکھو تو اس جیسا نام کوئی نہیں، قرآن کا نام قرآن دیکھو تو اس جیسا کسی کتاب کا نام نہیں، اور ہمارے دین کا نام اگر اسلام دیکھو تو اس جیسا کسی دین اور مذہب کا نام نہیں۔ اب آگے چلیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو آپ کون سے ملک میں تشریف لائے؟ بولیے۔ عرب شریف میں۔ ایسے ملک میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، ایسے ملک کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ملک اللہ نے اپنے حبیب کے بھیجے جانے کے لیے پسند کیا ہے جو ملک پوری دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ عرب کہاں موجود ہے؟ پوری دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا بہت اگر کسی نے دنیا کا نقشہ دیکھا ہو نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ عرب شریف دنیا کے سینٹر میں کیسے ہے۔ ویسے تو بندہ سوچتا ہی ہے نا جی کہ زمین تو گول ہے، اب گول کی چیز کا سینٹر جہاں مرضی بنا لو، دھاندلی سے بھی بن سکتا ہے نا جی، یہ بات سمجھ آتی ہے نا بھائی؟ نہیں جی، انشاءاللہ تعالی ہم دھاندلی سے نہیں، سچی مچی دکھائیں گے کہ عرب شریف واقعی دنیا کے سینٹر میں موجود ہے۔ دنیا کا نقشہ کھول کر بیٹھیے، گھر جانا تو کھول کے دیکھ لینا، انشاءاللہ تعالی جو میں باتیں کروں گا سچ نکلیں گے۔ دنیا میں ٹوٹل براعظم کتنے ہیں؟ 7۔ کون کون سے؟ ایشیا۔ اچھا جی، چلے جی، 7 براعظم گنے جانے لگے ہیں۔ کون کون سے براعظم؟ ایشیا تو سب کو آتا ہے، خود جو ایشیا میں رہتے ہیں۔ آگے چلو، یورپ، آسٹریلیا، اور جی امریکہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ 2 ہو گئے۔ چلیے جی، اور انٹارکٹیکا ہے جی، انٹارکٹیکا، اچھا انٹارکٹیکا، اور جی افریقہ، اور یہ تو پہلے گنا جا چکا ہے۔ یورپ کا نام نہیں کسی نے لیا، یورپ بھی براعظم ہے نا۔ اب یہ ٹوٹل دوبارہ دوہرا دیں، کون کون سے ہوئے؟ ایشیا، افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، 6، آسٹریلیا 7، یہی 7 ہے۔ اچھا، یہ انٹارکٹیکا کس طرف ہے؟
زمین کے بالکل ایک کونے پر موجود ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. شمالی کونے پر قطب شمالی پر موجود ہے. اسی طرح اگر زمین کے اوپر آپ وہ جو لکیریں لگی ہوتی ہے نا ان کو دیکھیں تو بالکل زمین کا جو شمالی قطب ہے، کارنر ہے، اس پر انٹارکٹیکا موجود ہے. اور یہ کوئی بر اعظم اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعد میں ایک ونڈ کی گئی ہے. اسی طرح امریکہ بھی ایک کے دو بنا دیے گئے ہیں، جنوبی ہو یا شمالی ہو وہ امریکہ ہی ہے. بیسیکلی 5 بر اعظم ہیں: آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا. آپ نقشہ پوری زمین کا اٹھا کے دیکھیں. سعودی عرب ایشیا کا آخری ملک ہے، ایشیا کے بالکل مغرب اینڈ پہ. اس کے آگے یورپ شروع ہو جاتا ہے. سعودی عرب سے مشرق کی طرف ایشیا پھیلا ہوا ہے اور سعودی عرب ایشیا کا آخری ملک ہے. سعودی عرب کے مشرق میں ایشیا اور سعودی عرب کے مغرب جنوب مغرب میں، شمال مغرب میں یورپ، اور جنوب مغرب اور مشرق کی سائڈ پہ یعنی دکھن والی سائڈ پہ افریقہ. سعودی عرب سے جنوب میں افریقہ، شمال میں یورپ، مشرق میں ایشیا اور سعودی عرب عین ان 3 بر اعظموں کے سینٹر میں موجود ہے. یہ نقشہ اٹھا کے گھر جا کے دیکھ لینا. پیچھے رہ گئے آسٹریلیا اور امریکہ. آسٹریلیا سعودی عرب سے بہت مشرق میں موجود ہے اور امریکہ سعودی عرب سے بہت مغرب میں موجود ہے. جتنا افریقہ اپنا سعودی عرب سے آسٹریلیا دور ہے، اسی طرح امریکہ دور ہے. ان دو کے بھی درمیان ہے اور باقی 3 بر اعظموں کے بھی درمیان ہے، عین تقریباً سرحد پر موجود ہے. سعودی عرب گویا کہ دنیا کا نقشہ اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو دنیا کے نقشے میں سعودی عرب پوری دنیا کے وسط میں سینٹر میں موجود ہے. اب جس شہر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ جی میں نے شہر پوچھا ہے، مکہ شہر. ملک عرب ہے اور شہر کون سا ہے؟ مکہ. مکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مکھ. ہڈی کے اندر مکھ نہیں ہوتی، یہ مکہ کا لفظی معنی ہے. اور مکہ عربی میں ہم مکہ پڑھتے ہیں، ویسے مکھ لکھنا ہو پنجابی میں تو مکہ کی طرح ہی لکھتے ہیں. میم کاف ہے بھی بنی کھے تو وہ مکھ بن گیا. تو اگر کاف زبر ہے کا پڑے تو وہ مکہ بن گیا. لکھنے میں ایک ہی چیز ہے اور بولنے میں، پروناؤنس کرنے میں اپنی اپنی بولی کا فرق ہے. پنجاب والے اسے مکھ پڑھتے ہیں اور عرب والے اسے مکہ پڑھتے ہیں. معنی ایک ہے دونوں کا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ عربی لغت کے بڑے ماہر گزرے ہیں. انہوں نے ایک لغت کی کتاب لکھی ہے مفردات القرآن. اس میں وہ لکھتے ہیں مکہ کا معنی کیا ہے. لکھتے ہیں مکہ کا معنی ہوتا ہے مخ. مخ عربی میں مکھ کو کہتے ہیں. جس طرح حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. مخ معنی مغز. تو وہ لکھتے ہیں کہ مکہ کا معنی ہے مغز، مخ، مکھ، اندر والی ہڈی کے اندر جو گدا ہوتا ہے وہ مکہ کا معنی ہے، وہ گدا جو ہڈی کے اندر ہوتا ہے. پھر آگے خود لکھتے ہیں مکہ کو ہڈی کا گدا یہ نام کے حوالے سے اس کو مکہ کیوں کہا گیا ہے، ہڈی کے گدے والا نام اسے کیوں دیا گیا ہے. آپ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں سمیت بذالک لأنہا فی وسط الارض. مکے کو مکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کے سینٹر میں موجود ہے، اس لیے مکے کو مکہ کہا گیا. ہم تورات پڑھتے ہیں. تورات میں ایک کتاب ہے
حزقیال، اس کا باب نمبر 38 ہے، 38 آیت نمبر 12 ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائیں گے اس شہر کا نام لکھا ہوا ہے زمین کی ناف. نام کیا لکھا ہوا ہے؟ زمین کی ناف. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہونا ہے اس کا نام ہے زمین کی ناف. اب ساری باتیں دیکھ لو. عرب دنیا کے سینٹر میں ہے، مکہ درمیان والی اور سینٹر والی چیز کو کہتے ہیں. امام راغب لکھتے ہیں کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کے سینٹر میں ہے، مکہ کا معنی ہی سینٹر ہوتا ہے. اور تورات اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے زمین کی ناف میں. اور ناف پتہ ہے نا بندے کے سینٹر میں ہوتی ہے، جسم کے سینٹر میں. ترجمہ ایک اور کرتا ہے، دو ترجمہ کرنے والے، دو ترجمے میرے پاس موجود ہیں. یہ جو تورات بائبل کا ترجمہ ہے، ایک ترجمہ کرنے والا لکھتا ہے زمین کی ناف، دوسرا ترجمہ کرنے والا لکھتا ہے جہان کا مرکز. جہان کا مرکز. اب ان باتوں سے پتہ چل گیا کہ عرب واقعی زمین کے مرکز میں ہے، مکہ شریف واقعی زمین کا سینٹر ہے، زمین کی ناف ہے، جہان کا مرکز. یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب، اپنا نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا. بھائی گھبرانا بخلانا نہیں ہے. چھکڑ چل گیا ہے، گرد و غبار کافی ہے. آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ محفل بند کر دی جائے یا جاری رکھی جائے؟ دل سے، اوپر اوپر سے نہیں. پیچھے اور بھی بندے بیٹھے. جھکڑ سے آپ کا سر جو ہے وہ مٹی مٹی ہو جائے گا، کس کی پرواہ کوئی نہیں. بارش ہو گئی تو بھیگ جاؤ گے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. میں حوصلے سے باتیں کرتا رہوں نا، میں گھبراؤں تو نہیں. میری نفسیات جھکڑ سے ڈسٹرب ہو گئی ہے. مجھے فکر لاگ ہو گئی کہ آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں، جھکڑ نے آپ کو بور نہ کر دیا ہو. میری باتوں سے نہیں بور ہو رہے، مجھے پتا ہے. تو جھکڑ سے بور نہ ہو رہے ہوں، میں جلدی جلدی کھینچ کے رکھوں یا بند کر دوں. اب میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے، اب میں اپنی گفتگو آرام سے جاری رکھوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اب تک میں نے 4 باتیں بتائی آپ کو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی ہونے کا ثبوت ہے ان کا نام. محمد کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں. دوسرے، قرآن کا نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. تیسرے، اسلام کا نام بتا رہا ہے کہ یہ دین سچا دین ہے اور اس کو لے کر آنے والا پیغمبر سچا پیغمبر ہے. چوتھے نمبر پہ عرب شریف اور مکہ شریف کا دنیا کے سینٹر میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جگہ پر، اس شہر میں ظاہر ہونے والا اور تشریف لانے والا پیغمبر اللہ کا سچا پیغمبر ہے. نہیں بیٹھ اگر آپ لوگ بھیگ رہے ہیں تو میں بھی بھیگوں گا. میں نے کپڑا اپنے اوپر سے اس لیے ہٹوا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصال شریف، اپنی وفات کی خبریں دی اور پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اپنے مشن کو اس طرح کامیاب کر کے دکھانا اور پھر آخری کیل ٹھوک دینا باطل کے تابوت کے اندر اور پھر دنیا سے تشریف لے جانا. دنیا کے کسی دوسرے مبلغ کو یہ کمال اللہ نے عطا نہیں فرمایا. کوئی ہے
مائی کا لائے تو بولے، بتائے اپنے کسی مبلغ کا نام جس نے یہ کمالات کر کے دکھائے ہو جو کام محمد کریم نے کر کے دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، دنیا کے ہر موضوع پر آپ نے رہنمائی فراہم فرمائی۔ آپ نے انسانیت کو روٹی کھانا سکھایا، پانی پینا سکھایا، خدا کی قسم پیشاب کرنا سکھایا، پاخانہ کرنا سکھایا، پاکی سکھائی، نماز روزہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے آداب سکھائے، اولاد کو پالنے کے طریقے سکھائے، استاد کو استاد بن کے دکھانا سمجھایا، شاگرد کو شاگرد بن کے رہنا سکھایا، پیر کو پیر بن کے رہنا سکھایا، مرید کو مرید بن کے رہنا سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کے موضوع پر رہنمائی فراہم فرمائی، سیاسیات کے موضوع پر رہنمائی فراہم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کے موضوع پر رہنمائی فراہم فرمائی، میتھ کے موضوع پر رہنمائی فراہم فرمائی۔ ان میں سے آپ جس موضوع پر چاہیں، جو چاہیں مجھ پر سوال کریں، میں انشاءاللہ جواب دینے کو تیار ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام یہ جواب دے گا، محمد کی تعلیمات کی روشنی میں جواب دے گا، خود سرکار کی بہت بڑی ذات۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دینے لگا، پھر آپ باقی تمام تعلیمات کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ میں آپ کو صرف قرآن میں میتھ، ریاضی دکھانے لگا ہوں کتنے بیان میں۔ ریاضی میں سب سے پہلے بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ گنتی، 1 2 3 4 یہی سکھاتے ہیں نا۔ اب قرآن میں گنتی سنیے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک آ گیا قرآن میں۔ اچھا، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، عورتوں سے نکاح کرو 1 2 سے 3 سے 4 سے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے ما من نجوى ثلاثة الا وانا رابعهم، وہ پوری 2 جب ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں، 3 جب ہوتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 جب ہوتے ہیں بندے تو 5واں میں ہوتا ہوں۔ ایک آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد سے عرض کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنے ستارے؟ 11 ستارے۔ ایک آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ کوئی فاؤل ہو جائے نا حج کے دوران تو اس کی ایک مخصوص بات ہو رہی ہے کہ جب وہ حج کے دوران بندہ غلطی کرے تو وہ 10 روزے رکھے۔ کتنے روزے رکھے؟ 10 روزے رکھے۔ کس طرح؟ فرمایا 3 روزے وہیں پہ رکھو مکہ شریف میں، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ،
اور 7 روزے گھر آ کے رکھو. 7 روزے کہاں رکھو؟ گھر آ کے رکھو. 3 وہاں رکھو اور 7 گھر آ کے رکھو. آگے فرمایا تل کا عشرۃ کاملہ، یہ ٹوٹل 10 ہوئے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ میتھ ہے کہ نہیں ہے؟ جمع کا سوال حل ہو گیا. 3 جمع 7 ٹوٹل کتنے ہوئے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ ٹوٹل کامل 10 ہوئے. ایک اور آیت سنیے. یہ جمع کا سوال تھا، اب ضرب کا سوال تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میں شارٹ کیے جا رہا ہوں، آیتیں نہیں سنا رہا، عربی نہیں سنا رہا، مفہوم سنا رہا. جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں گڈ دیا جائے، بویا جائے، زمین میں بویا جائے، اس میں سے نکلے ایک پودا. کیا نکلے؟ ایک نہیں، اس میں سے 7 ایک پودا نکلے، 7 سٹے نکلے. کتنے سٹے نکلے؟ 7 سٹے نکلے، سنبلے نکلے. ایک سٹے میں 100 دانہ ہو. ایک سٹے میں، اب میتھ کا سوال حل ہو رہا ہے نا. ایک دانہ بیجا جائے، اس میں سے 7 سٹے نکلے، پودا نکلے، پودا نکلے، اس میں 7 سٹے لگے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایک جب خرچ کرتا ہے تو 700 اس کو اجر میں عطا کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. یہ ملٹیپلیکیشن ضرب کا سوال ہے کہ نہیں؟ اچھا، پہلے جمع کا سوال تھا، یہ ضرب کا سوال ہے. اب تقسیم کا سوال دیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کوئی مر جائے، یہ سورۃ نساء ہے، بندہ مر جائے تو وہ ایک ہی بیٹی چھوڑ جائے. کتنی بیٹیاں چھوڑ جائے؟ ایک ہی بیٹی چھوڑ جائے تو اس بیٹی کو ملے گا 1/3. کتنا ملے گا؟ جتنی اس کی میراث ہے نا، نہیں سوری 1/2. ساری میراث کا کتنا ملے گا؟ 1/2. اور اگر 2 بیٹیاں چھوڑ جائے تو پھر فرمایا ان کو ملے گا 2/3. کتنا ملے گا؟ 2/3. اور فرمایا اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر بھی 2/3 ہی ان بیٹیوں میں آپس میں برابر برابر کر کے ونڈ دو، تقسیم کر دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2/3 حصہ میراث کا 2 بیٹیوں میں بھی تقسیم کرنا ہے، 3 ہو تب بھی یہی تقسیم کرنا ہے، 4 ہو تب بھی تقسیم یہی کرنا ہے، 100 ہو تب بھی یہی تقسیم کرنا ہے. 2/3 حصہ 10-20 بیٹیوں میں تقسیم کرنا پڑے تو تقسیم 10 کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو 2/3 تقسیم اتنے جتنی بیٹیاں ہیں. یہ تقسیم کا سوال ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اچھا، ایک بڑا مشکل سا سوال سمجھا جاتا ہے. یہ تو میں موٹی موٹا میتھ سنا رہا ہوں، اتنی باریکیاں ہیں میتھ کے اندر کہ بڑا مشکل ہے میتھ قرآن کا، ہر بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. ایک سوال میں نسبت تناسب کا سمجھا دیتا ہوں. نسبت تناسب سمجھتے ہیں؟ سنا ہوا ہے نسبت تناسب؟ میتھ میں پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جب مسلمانوں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اگر 10 بندے ہو تو 20 کافروں کو کور کرو. کتنے کافروں کو کور کرو؟ 20 کافروں کا مقابلہ تم 10 میں کرنا ہے. اور اگر تم 100 ہو تو کتنے کافروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا؟ 200. اسی طرح اگر تم 10 ہو تو 20 کافروں کو کور کرو، اگر تم 100 ہو تو 200 کافروں کو کور کرو. ہاں جی.
10 اور 20 میں جو ریشو ہے 100 اور 200 میں وہی ریشو ہے. یہ ریشو کا سوال ہے, نسبت کا سوال ہے, تناسب کا سوال ہے. ایک دفعہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ تقریر فرما رہے, خطبہ دے رہے ہیں. ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہو گیا, اس نے سوال کیا, کہنے لگا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے, اس کی ایک بیوی ہے, 2 بیٹیاں ہیں اور ماں اور باپ ہیں. مرنے والے کا ماں باپ بھی زندہ ہے, 2 بیٹیاں بھی ہیں اور ایک بیوی بھی ہے. فرمائیے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے, میتھ کا سوال ہے. اس کے اندر, اس کو میتھ والے کہتے ہیں اول اینڈ وول آن اول, اس کے اندر اول پایا جاتا ہے. یہ نہیں حل ہوتا ہے اتنا سوکھا. ہم لوگوں کو حل کرنا پڑ جائے, ہم کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاتے ہیں گھنٹہ, پھر بھی بھول جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. میتھ قرآن کا بڑا مشکل ہے. مولا علی نے, یہ بڑا پیچیدہ سوال تھا, آپ کو سمجھ آ رہی بات کی؟ مرنے والے کی ماں باپ, 2 بیٹیاں, 1 بیوی, 5 بندے ہو گئے. تو سوال کرتا ہے بیوی کو کتنا ملے گا؟ اور مولا علی تقریر کر رہے ہیں, تقریر کسی اور موضوع پہ ہو رہی ہے, اس نے بیچ میں اپنی بات ڈا دی. مولا علی نے فرمایا بیوی کو 1/9 ملے گا, بیٹھ جاؤ اور اپنی تقریر جاری رکھیں. کمپیوٹر بھی اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا مولا علی کا علم تیز ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ ممبریہ. کون سا مسئلہ؟ مسئلہ ہے ممبریہ, کیونکہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ سوال حل کیا تھا. میں نے اس کے بارے میں ایک شعر بنایا ہے. میں مسئلے کئی اور بتا رہا تھا, سوال حل کر رہا تھا, تو یہ بھی میں نے ایک مثال دی طالب علموں کے لیے. ایک مسئلہ میں ہور چ دساں, ممبریہ کہلاوے, بیوی 2 دھیاں تے ماپے, جلدی سمجھ نہ آوے, شیر خدا دے ممبر اتے فل بدی فرمایا, بیوی لیسی 9واں حصہ 8واں اول میں جایا. اصل میں 8واں بنتا تھا عام حساب سے. بیوی کا 1/8 حصہ ہوتا ہے. اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 ملنا چاہیے. قرآن کا اصول یہ ہے. ادھر آپ نے فرمایا یہاں اس کو 1/9 ملے گا, کیونکہ سچویشن دوسری ہے. وہ ماں کی وجہ سے, باپ کی وجہ سے, 2 بیٹیاں ہیں ان کی وجہ سے. یہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ قرآن کا میتھ اتنا ڈیپ ہے, اتنا گہرا ہے. ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیں, میں آپ کو کاغذ قلم دیتا ہوں, آپ میں سے کوئی بندہ اس مسئلے کا حل نہیں کر سکے کہ بیوی کو 1/9 ملا تو کیسے ملا. ماں باپ 2 بیٹیاں 1 بیوی, بیوی کا 1/8 ہونا چاہیے تھا, آپ نے ہمارا 1/9 ہے, اور مسئلہ بالکل واقعی صحیح ہے اسی طرح. لیکن جواب فٹافٹ دے دیا. میں نے آپ کو مختصر سے ٹائم میں قرآن کا میتھ بتایا ہے کہ قرآن کے اندر اتنا حساب کتاب اور ریاضی موجود ہے. اس موضوع پر میں نے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. ایک دفعہ میں نے لکھ کے ضائع کر دی تھی, دوبارہ اسکیچ پورا میرے ذہن میں موجود ہے. انشاءاللہ میں کبھی منظر پر لے آؤں گا. تھوڑی بہت بحث اس کے اندر, جو کتاب آپ کو انہوں نے بتائی ہے ضابطہ حیات, اس کے اندر موجود ہے. اسلام کی یہ تعلیمات ہے, زمین آسمان کے بارے میں, چاند ستاروں کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, بچے کی پیدائش کے بارے میں, تمام تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراہم فرمائی. حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالت دل کی ہوگی وہی حالت پورے جسم کی ہوگی. یہ صحیح بخاری میں اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ان فی الجسد لمضغۃ, جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله, اذا صلحت صلح الجسد كله, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے. اور اذا فسدت فسدت فسد الجسد كله, جب یہ فسادی ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے. الا وهي القلب, خبردار وہ لوتھڑا قلب ہے. وہ لوتھڑا کیا ہے؟ قلب ہے, دل ہے. یہ حکیم نبض دیکھتے ہیں, نبض دیکھ کے حکیم اور کچھ بھی نہیں دیکھتا, دل کی حالت کو دیکھتا ہے, دل کی دھڑکن کیسی, اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس فرما دیا تھا کہ جو حالت دل کی ہوتی ہے وہی حالت سارے جسم کی ہوتی ہے.
زمین ساکن. سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. سورت یاسین پڑھیے. قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها. سورج جاری ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ غالب حکمت والے کی تقدیر ہے, اس کے فیصلے. سورج گردش کر رہا ہے زمین کے گردا گرد, زمین کے چار چفیرے. چاند کے بارے میں اللہ کریم اسی سورۃ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ہم نے چاند کی منزلیں بنا دی ہیں حتیٰ کہ وہ فل ہوتا ہے پھر گھٹتے 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 کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. کھجور کی شاخ کو پہلے کا چاند کیسی مثال دی ہے. کھجور کی پرانی شاخ, تازہ نہیں, پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی سائنس کی میں نے ہلکی سی جھلک دی ہے. بچے کی پیدائش کا حوالہ ہو, سورج اور زمین کی گردش کا حوالہ ہو, چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا حوالہ ہو. اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں قرآن نے سائنس کے حوالے سے کی ہیں ساری کی ساری حرف آخر ہے. سائنسدانوں کو بھلیکھا لگ سکتا ہے, اللہ کریم کو بھلیکھا نہیں لگ سکتا. اسی طریقے سے معاشیات کو لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی بات سمجھائی ہے, باہمی مل کے کاروبار کرنے کی بات سمجھائی ہے, سودا لینے اور دینے کی بات سمجھائی ہے, سودا واپس کرنے کی بات سمجھائی ہے. حدیثوں میں آتا ہے سودا واپس کر لینا ثواب ہے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے واپس کرنا سودا, مجھے وارہ نہیں, گھر سے واپس دکان پہ لے کے آ جاتا ہے, دکاندار نے لکھا ہوگا خریدا ہوگا مال واپس نہیں ہوگا. یہ جملہ لکھنا گناہ ہے, یہ جملہ لکھنا یاد رکھو, یہ غلط بات ہے. سودا واپس کر لینا ثواب ہے. کوئی دنیا کا دوسرا مبلغ جو یہ باتیں کر کے گیا ہو؟ دوسرے مذہبوں والے کہتے ہیں یہ تو اپنا ذاتی معاملہ ہے جی, کسی کا کوئی کرے یا نہ کرے. دین اسلام وہ مذہب ہے, وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ کوئی معاملہ ذاتی نہیں ہے, اللہ کے بندے اللہ کے فرمان کے تحت رہیں گے تو کام چلے گا. اسلام شرکت بھی سکھاتا ہے, مزاربت بھی سکھاتا ہے. شرکت کا معنی ہوتا ہے دو بندے مل کے کاروبار کریں, دونوں کام کرتے ہو تو وہ شرکت ہے. ایک نے پیسہ دیا ہو دوسرا کام کرتا ہو تو یہ مزاربت ہے. یہ کیا ہے مزاربت؟ یہ بینک میں یہی کچھ ہوتا ہے. ہم مزاربت کہتے ہیں, یہ لوگ بینکنگ کہتے ہیں. بینک میں یہی ہوتا ہے نا, بھی پیسہ آپ کا ہوتا ہے, کاروبار بینک کرتا ہے, یہی ہوتا ہے. تو اسلام اس کو مزاربت کہتا ہے. ایک بندہ پیسہ دے دوسرا کاروبار کرے اور منافع جو ہے وہ مخصوص طریقے سے وہ بانٹ دیا جائے جتنی آمدنی ہوتی ہے اس حساب سے. اب سود منع ہے, رشوت منع ہے, رزق حرام کما کے کھانا منع ہے. یہ ساری کی ساری باتیں معاشیات سے تعلق رکھتی ہیں. اسلام نے قدم قدم پر ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی فراہم فرمائی. دوسرے مذہب چونکہ رہنمائی نہیں دیتے, ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں تھی, ان کو ایسی تعلیمات فراہم کرنے کی توفیق نہیں تھی, تو اپنا قصور ماننے کی بجائے اسلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اسلام خواہ کی باتیں کرتا ہے, ان باتوں کے اندر مداخلت کرنے کی ضرورت کیا ہے. بھائی جی یہ مداخلت نہیں ہے, یہ کسی مبلغ کی, کسی دین کے علمبردار کی, کسی اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے. تمہارے پاس تعلیمات مکمل نہیں تھی تو تم نے اپنا کانا پن چھپانے کے لیے یہ بات بنا دی کہ یہ باتیں اور یہ کام یہ معاملات نجی معاملات ہوا کرتے ہیں. یہ نجی معاملات نہیں, ہر معاملے میں اسلام کو دخل حاصل ہے اور اسلام ہر معاملے میں ہر پہلو پر رہنمائی فراہم کرتا ہے. اچھا, میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اتنی وسیع تعلیمات ہیں اور میں چیلنج دے رہا ہوں کہ جس کی مرضی ہو اسلام کے بارے میں کوئی سوال کر لے کہ فلاں چیز کے بارے میں اسلام نے کیا رہنمائی دی ہے, اسلام ہم بتا دیں گے اسلام نے یہ رہنمائی دی. اتنی بڑی رہنمائی دی ہو تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے. اچھا, اتنی بڑی رہنمائی دی ہے, یہی وجہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی کے ماننے والوں نے اس عظیم ہستی کو مانا بھی اسی طریقے سے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
آپ کو اتنا عزت اور پروٹوکول دیتے تھے کہ دنیا کے کسی بادشاہ کی بھی اتنی تعظیم اور اتنی عزت نہیں ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ مکہ والوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جائزہ لینے کے لیے۔ آ کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور کا کس طرح ادب اور احترام کرتے ہیں، واپس تشریف لے گئے۔ مکہ والوں کو جا کے کہنے لگے، لوگوں میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی عزت اور احترام محمد کے غلام محمد کے حق میں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب محمد وضو کرتے ہیں تو محمد کے غلام وضو کا پانی برکت کے لیے لوٹنے کی غرض سے آگے بڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ لڑ پڑیں گے۔ وضو کو اپنے جسم پہ ملتے ہیں، چیٹے اپنے منہ پہ مارتے ہیں، حضور کا گرا ہوا پانی اس کو تبرک سمجھ کے زمین پر نہیں گرنے دیتے، لگتا ہے آپس میں جھگڑ پڑیں گے۔ جب وہ زمین پر تھوک پھینکتا ہے تو وہ اسے اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، جب وہ زمین پر تھوک پھینکتا ہے تو اس کے غلام اس تھوک کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ابھی تو اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں تھا، محمد کے غلام تو محمد کا پیشاب مبارک بھی پی جاتے تھے، اس نے تو وہی کچھ دیکھا جو میدان میں دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگا، جب وہ ایک بندے کو کام کہتا ہے تو سارے کے سارے بھاگ پڑتے ہیں۔ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، وہ تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہے، مجھے بندہ ٹھیک لگتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ والوں کو جا کے پیغام دیا، میں نے اس کا خلاصہ سنایا اپنے لفظوں کو۔ ایک حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث میں آتا ہے، الحلاق یحلقہ، نائی حجام آپ کے بال تراش رہا ہوتا تھا، وَيُطِيفُ بِهِ أَصْحَابُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، يُرِيدُونَ لَوْ قُطِّعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ حضور کا کوئی بال بھی نائی کاٹے تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرے، زمین پہ نہ گر جائے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، آپ نے پڑھا سنا ہوگا۔ مختلف صحابہ آج تک بعض جگہ پہ حضور کریم کے بال مبارک، منہ مبارک محفوظ ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ لوگ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے منہ مبارک سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلواروں کی جھنکار میں سر کے اوپر تلواریں برس رہی ہیں، آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی تو آپ نے تلواروں کی پرواہ نہیں کی اور نیچے جھک کے ٹوپی اٹھا لی۔ تلواروں کے سائے میں جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں کسی سالار کا نیچے جھک جانا جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے، موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، خالد بن ولید ایک معمولی ٹوپی کے لیے میدان جنگ میں نیچے جھکنا آپ جیسے سپہ سالار سے توقع نہیں کی جا سکتی، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اس ٹوپی میں میرے محبوب کے بال تھے، میں نے ان بالوں کی بے ادبی سے اس واسطے کہ وہ ٹوپی یا بال کسی کافر کے ہتھے نہ لگ جائیں اور بے ادبی نہ ہو، بے ادبی سے بچانے کے لیے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور جھک کر ٹوپی اٹھا لی۔ حضور کی تعظیم دیکھو، تبرک کے لیے بالوں کو سنبھالنا دیکھو، پھر ان بالوں کو کہاں رکھا ہوا تھا وہ جگہ دیکھو، اور ان بالوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینے والا منظر دیکھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا، یہ میرے پاس چادر ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے لی تھی کہ میں اس میں کفن لوں گا، حضور کی چادر میں مجھے کفن دینا، حضور کی چادر کا مجھے کفن دینا، اور یہ سرکار کے ناخن مبارک ہیں،
اور بال مبارک ہیں، یہ ناخن اور بال مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا اور مجھے اللہ کے حوالے کر دینا، سبحان اللہ. مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا. یہ حضرت امیر معاویہ نے وصیت فرمائی تھی. اب ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کتنے عزیز تھے اور ان سے کتنی بڑی وہ سعادت حاصل کرنے کے کوشاں رہتے تھے، کوشش میں رہتے تھے. ادب اور احترام کا یہ منظر عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں دیکھا، لیکن بیٹھنا پھر بھی سرکار کا زمین پر ہوتا تھا. اتنی ساری ٹھاٹھ، اتنی آن بان شان شوکت کے مالک ہونے کے باوجود، عرب اور اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے فتح کر لینے کے باوجود ظاہری اعتبار سے بھی حکومت اپنے پاس ہے، باطنی اعتبار سے بھی صحابہ اکرام کے دلوں میں بستے ہیں. صحابہ اکرام اتنی عزت اور آبرو بھی دیتے ہیں، اللہ نے اتنی آن بان شان دے کر بھیجا ہے. اس کے باوجود لوگوں یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں اور رفتوں کے مالک ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی دعویٰ نہیں کیا. خدائی دعویٰ فرعون کے پاس 4 کوڑیاں آ گئی تھی، دماغ خراب ہو گیا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ظرف عطا فرمایا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آپ نے خدائی دعویٰ نہیں کیا. ہم مسلمان کہتے ہیں کہ سرکار کی اتنی بڑی عزت کہ کسی بادشاہ کی بھی اتنی عزت نہیں تھی، اس کے باوجود آپ کا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے بندہ کہہ کے پکار، میں تجھ سے اس بات کی فرمائش کرتا ہوں. سبحان اللہ. معراج کی رات جب اللہ کریم کے پاس عرشوں پر حاضر ہوئے تو اللہ نے پوچھا اے محمد میں آپ کو کون سا شرف بخشوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار، میں اس کو اپنے لیے سب سے بڑی عزت سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. اتنی عظمتوں کے باوجود آپ اللہ کا بندہ بن کے رہنا پسند کرتے ہیں اور کبھی خدائی دعویٰ آپ نے اپنی زبان پر نہیں رکھا. دنیا بے شمار لوگوں کو خدا کہہ دیا گیا. فرعون کو ماننے والوں نے بھی خدا مانا اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو خدا کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو خدا نہیں کہا لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا کہہ دیا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ایسی ہے جنہوں نے نہ خود اپنے آپ کو خدا کہا ہے، نہیں آپ کے غلاموں نے کبھی آپ کو خدا مانا. سبحان اللہ. آپ کا اتنی عظمتوں کے باوجود خدائی دعویٰ نہ کرنا اور کسی کا بھی آپ کو خدا نہ ماننا آپ کے سچا رسول ہونے کا ثبوت. سچا رسول نہ ہوتا تو اتنی عظمتوں کے باوجود جھوٹوں کے دماغ خراب ہو جایا کرتے ہیں. یہ سچا ہے جس کے اندر اتنا ظرف موجود ہے، اتنی عظمت کے باوجود جھکنا سیکھا ہے اور جھکنا سکھایا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. مکہ فتح ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سواری پہ تشریف فرما ہے. آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں مکہ والے مزاحمت نہیں کر رہے ہیں، یقین ہو گیا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے. آپ حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ کا سر مبارک پلانا جانتے ہیں اونٹ کا پلانا جانتے ہیں نا، پلانا اونٹ کا پالان جو اونٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے. آپ پالان کے اوپر تشریف فرما ہے تو پالان کے آگے لکڑی لگی ہوتی ہے. کیا لگا ہوتا ہے؟ ہننا جسے کہتے ہیں. ہم نے اونٹ رکھے تو آپ کا سر مبارک جھک جاتا تھا اور آپ کا سر ہننے سے لگ جاتا تھا. اونٹ چل رہا ہے، محبوب کا سر کچاوے اس کے پلانے کے ہننے کے ساتھ لگ رہا. جھک اتنی عاجزی ہے، اتنی بندگی کا غلبہ ہے. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی ہونے کا ثبوت ہے. اس کے بعد حدیثوں میں آتا ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر لمحہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری نہ ہو. اتنی عظمتوں کا مالک ہونے کے باوجود ہر وقت پھر بھی اللہ اللہ کرتے رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے. سبحان اللہ. پھر اس دنیا سے بھی آپ نے دل نہیں لگایا، دنیا سے بے رغبت رہے. دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تمام لوگوں میں نعمتیں بانٹنا آپ کے اختیار میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک یہودی نے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس نے آ کے کہا کہ اے محمد، اللہ کے نام پر مجھے یہ پورا ریوڑ دے دو. بکریوں کا پورا ریوڑ آپ کے پاس ہے. کہنے لگا اللہ کے نام پہ مجھے یہ ریوڑ دے دو. آپ نے فرمایا سارا لے دو. سبحان اللہ. مسلم شریف میں حدیث ہے، سارے کا سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا. وہ واپس جا کے اپنے لوگوں کو کہنے لگا، لوگوں مسلمان ہو جاؤ، ایھا الناس اسلموا ان محمدن یؤتی مالہ کلہ ولا یخاف الفقر. محمد اپنا سارا مال بھی اللہ کا نام دے، اللہ کا واسطہ ڈالے، سارا مال دے دیتا ہے، غریب ہونے سے نہیں ڈرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کوئی چیز مانگی ہے تو آپ کی زبان پر نہیں کا لفظ کبھی بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. یہ بخاری میں حدیث ہے، نہیں کا لفظ آپ کی زبان پر نہیں آیا. یہ آپ نے شعر تو سنے ہوگے نا کہ نہیں سنتا ہی نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت بھی اسی طرح کا شعر آپ نے فرمایا ہے کہ واللہ ما قال لا الا فی تشہدہ ولولا التشہد لکان اللہ نعمی. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھتے وقت تو نہیں کہنا پڑتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حسان بن ثابت فرماتے ہیں اس وقت حضور نے نہیں کہی ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ کی زبان پر نہیں کا لفظ نہیں آیا. اگر شہادت اللہ کی توحید کی دینا ضروری نہ ہوتی تو حسان فرماتے ہیں اس وقت بھی حضور نے ہاں ہی کرنی تھی، نہ نہیں کرنی. لولا التشہد لکان اللہ نعمی. اگر تشہد کی مجبوری نہ ہوتی تو حضور نے یہاں بھی لا کی بجائے ہاں کہنے. تو اصل میں یہ سارے نقش بخاری کی حدیث میں موجود ہیں کہ واللہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا. کبھی بھی آپ سے کوئی ایسا سوال نہیں ہوا جس کے جواب میں آپ نے نہ فرمائی. اتنی زیادہ سخاوت ہے، اتنا زیادہ زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ تین چاند، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تین چاند ہم نے دیکھے ہیں. پہلی کا چاند دیکھا، پھر اگلی پہلی آئی 2، پھر اگلی پہلی آئی 3. یہ کم از کم 2 مہینے بنتے ہیں. کم از کم کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 2 مہینے بنتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ تین چاند ہم نے گزار دیے، ہمارے گھر میں دھواں نہیں دھکتا تھا. کیا کھاتے تھے؟ دودھ پی لیا، کھجوریں کھا لی، ستو گھول کے کھا لیے، روٹی گندم کی نہیں کھائی. مسلمانوں ایک نقطے کی بات بتا دوں، گندم کی روٹی سے جتنا بندہ بچتا چلا جائے گا اس کی صحت درست ہوتی چلی جائے گی. آج لکھ لو یہ بات. جتنے گیس کے مریض ادھر بدے ہیں نا، گھر جا کے دیکھ لینا، پیٹ میں ڈفاری رکھنے والوں، پیٹ میں بوجھ رکھنے والوں، کولیسٹرول بڑھا لینے والوں، جو کی روٹی کھایا کرو، تمہارے کولیسٹرول کا کواڑا ہو جائے گا، تمہارے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی، تمہاری کمزوریاں سیٹ ہو جائیں گی، معدے کے السر ٹھیک ہو جائیں گے. معدے کی بے شمار بیماریوں کا علاج ہے جو کی روٹی.
اور ستو کا آٹا. تو سرکار کی سنت مبارکت 2 مہینے گھر میں دھواں نہیں دھکتا تھا. آج ہم 1-2 3 4 سالن نہ کھا لیں، ساتھ 2-3 سویٹ ڈشیں نہ ہوں، روٹی الگ، چاول الگ، میٹھا الگ، پھر ساتھ کباب بھی ہوں اور چاولوں پر ڈال کھانے کے لیے رائتا بھی ہو، تب جا کے ہماری مہمان نوازی پوری ہوتی ہے. نہیں تو دل میں پریشانی رہتی ہے کہ خاطر کو نہیں ہوئی. سادگی اختیار کی جائے، سادہ غذا کھائی جائے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہ راستہ عین شفا کا راستہ ہے. تو دنیا سے اتنی بے رغبتی ہے کہ کوئی خیال ہی نہیں. اپنے لیے آپ اگر چاہتے تو بہت کچھ جمع کر سکتے تھے. سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر صدقہ بھی حرام کر دیا. فرمایا میں صدقہ نہیں کھا سکتا، میری اولاد اور آل بھی صدقہ نہیں کھا سکتا. تو دنیا کمانے والے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے وظیفے مقرر کرتے ہیں. ہمارے محبوب وہ پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر بھی صدقہ حرام کر دیا ہے، اپنی آل اولاد کے اوپر بھی صدقہ حرام. آپ کا صدقہ اپنے اوپر حرام کر لینا آپ کے سچا اور دنیا سے بے نیاز پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے. کسی مائی کے لال کو موقع نہیں دیا کہ محمد دنیا کماتا پھرتا ہے. محمد کریم نے ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لیا. بچے تھے ننھے سے، تو بچوں کو تو نہیں اتنی باتوں کی سمجھ ہوتی، تو آپ نے کھجور اپنے منہ مبارک میں رکھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کر دیا، نکال نکال. منہ میں سے آپ نے ہاتھ ڈال کے وہ کھجور مبارک باہر نکال دی. فرمایا ہم محمد اور محمد کی آل پر صدقہ کھانا حرام، منع. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث بھی تقسیم کرنے سے منع فرمایا. کوئی یہ نہ سوچے کہ محمد کو میراث جمع کرنے کا شوق تھا اور اپنے بعد والوں کے لیے اتنا ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کا گروہ ہیں، لا نرث ولا نورث، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے. کلما ترکنا صدقۃ، ہم جو کچھ بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کا ثبوت ہے. مسلمانوں، آپ کو مسائل کا باریکیوں سے پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ حدیث ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اور حضور کے غلاموں کا سر فخر سے بلند کر رہی ہے. اس حدیث کو پڑھ کے حضور کی میراث کے جھگڑے کھڑے کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تو آسان ہے، لیکن اسی حدیث کو کافروں کے مقابلے پہ جا کر پڑھ کے اسلام کا سر فخر سے بلند کر کے دکھا دینا اہل سنت کا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو نہیں پتا دین کی مصلحتوں کا اور دین کا سر کہاں بلند ہوتا ہے. کافر سے مقابلہ کرنا کسی سنی کا ہی کام ہوتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں کہاں فٹ بیٹھتی ہیں، کہاں پڑھ کے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور دوسروں کو یہی پتا ہوتا ہے کہ کہاں ڈنڈی مارنی ہے، کہاں پریشان کرنا ہے، کہاں اسلام کو رسوا کرنا ہے. آخر میں تورات کی میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تورات کی کتاب استثناء ہے، اس کتاب کے اندر سے یہ الفاظ میں پڑھتا ہوں. اس کے الفاظ یہ ہیں، انگریزی میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ God came from Sinai and appeared from Seir. He shone forth out of Mount Paran. اللہ سعیر کے پہاڑوں سے آیا اور کوہ طور سے
ظاہر ہوا اور فاران کی پہاڑی سے جلوہ گر ہوا. یہ 3 پہاڑوں کے نام گنے گئے ہیں تورات کے اندر. اللہ سعیر کے پہاڑوں میں آیا، کوہ طور سے ظاہر ہوا اور فاران کی پہاڑی میں جلوہ گر ہوا. God came from Seir. He appeared in درود پاک پڑھیں. God came from Sinai. سیر میں نے کہہ دیا، پہلا لفظ شفٹ کر دیا میں نے. God came from Sinai and appeared from Seir. He shone forth out of Mount Paran. اللہ کوہ طور سے آیا، سعیر کے پہاڑوں سے ظاہر ہوا اور فاران کی پہاڑی میں جلوہ گر ہوا. اب کوہ طور، کوہ سعیر اور کوہ فاران، یعنی طور کے پہاڑ، سعیر کے پہاڑ اور فاران کے پہاڑ، ان 3 پہاڑوں میں اللہ کا ظاہر ہونا تورات میں لکھا ہوا ہے. اب کیا مطلب ہے؟ کوہ طور میں اللہ کا ظاہر ہونا، اس سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی ملاقات کوہ طور میں اللہ سے ہوتی تھی. سعیر کے پہاڑوں سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چلہ کاٹا ہے تو سعیر کے پہاڑوں میں کاٹا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چلہ کاٹا ہے یا گوشہ نشینی اختیار فرمائی ہے تو وہ فاران کے پہاڑوں میں ہوتے ہیں. غار ہرا جس پہاڑ میں موجود ہے اس پہاڑ کا نام ہے فاران کے پہاڑ. وہ وادی پوری فاران کی کہلاتی ہے. ان پہاڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے. تو تورات میں ان 3 پہاڑوں کا ذکر ہے اور 3 پہاڑوں کے حوالے سے 3 پیغمبروں کی طرف اشارہ ہے. ہم دنیا کفر سے پوچھتے ہیں کہ کوہ طور سے مراد تو موسیٰ علیہ السلام ہے، کوہ سعیر سے مراد تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. کوئی بتائے کہ فاران کے پہاڑوں سے کون سے پہاڑ مراد ہیں اور وہاں پر آنے والا کون سا پیغمبر مراد ہے. فاران میں اگر مکہ موجود ہے اور فاران اور مکہ کے علاقے میں صرف محمد مصطفیٰ ہی آئے ہیں تو پھر مان لو کہ جب کوئی دوسرا پیغمبر نہیں ہے تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے اوپر یہ تورات کی آیت فٹ بیٹھتی ہی نہیں. سبحان اللہ. اب ذرا قرآن پڑھیے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے قسم ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی مجھے قسم ہے. یہ وہ پھل ہیں جو کوہ سعیر میں ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں چلہ کاٹا ہے، عبادت کی ہے، ان پہاڑوں کی بات کر رہا ہے قرآن. آگے فرمایا وطور سینینا، اور کوہ طور سینا کی مجھے قسم ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ ہیں. فرمایا وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے شہر مکہ کی مجھے قسم ہے. جو 3 پہاڑ اور 3 جگہیں اور 3 مقامات تورات میں مختلف نام لے کر بیان کیے گئے تھے، وہی 3 پہاڑ اور مقامات مختلف نام عربی کے انداز سے لے کر اور دوسری ترتیب سے قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. اسی کوہ طور کی بات تورات کرتی ہے، اسی کوہ طور کی بات قرآن کرتا ہے، اسی کوہ سعیر کی بات تورات کرتی ہے، اسی کوہ سعیر کی بات قرآن کرتا ہے، اور اسی فاران اور مکہ کی بات تورات کرتی ہے، اور اسی شہر مکہ بلد امین کی بات قرآن کرتا ہے. مصدقا لما معکم، قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو یہودیوں تمہارے پاس موجود ہے، جو عیسائیوں تمہارے پاس موجود ہے. قرآن کی سورت والتین میں تورات کی کتاب استثناء کی ان آیتوں کی تصدیق کر دی. الفاظ اپنے تھے، انداز مختلف تھا، لیکن تصدیق انہی آیتوں کی ہو رہی ہے. میں نے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کا ایک پیغام رکھا ہے. یہ باتیں آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی کوشش کیجیے. اور ہم بشیر کالونی میں بیٹھ کر ایک نہایت بیکورڈ ہمارا زون ہے، علاقہ ہے، ہم خود نہایت محدود وسائل لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا پیغام پہنچانا ابھی تک باقی ہے، یہ ہم اس ذمہ داری سے اللہ کرے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی یہ خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غلامی اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ پیغام صرف اس لیے آج میں نے آپ تک نہیں پہنچایا کہ آپ کو ان چیزوں کی خاص ضرورت ہے، ان چیزوں کو آگے غیر مسلموں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ایک پیغام ہے کہ ہم یہ باتیں اپنے لٹریچر میں، کتابوں میں شائع کرتے رہتے ہیں. اور یہاں سرگودا میں ہمارا ایک ماہنامہ رحمت للعالمین نکلتا رہتا ہے، اس کے اندر یہ مضامین قسط وار بھی، مستقل بھی، پورے کا پورا ایک مضمون بھی ایک رسالے میں کبھی شائع ہو جاتا ہے.